السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 17 ستمبر ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہو چکا ہوں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے بھی ایک خبر ہے، انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر آگے سننے اور دیکھنے کو ملے گی۔ چلیے پہلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی تکالیف پر ایران کے سپریم لیڈر کا بیان، وزارت خارجہ کا شدید رد عمل۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اسلام دشمن اور مسلمانوں پر مصائب کے معاملے میں بھارت کو غزہ اور میانمار کے زمرے میں رکھتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے اس بیان پر وزارت خارجہ نے سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوسروں کے خلاف بیان دینے سے پہلے اپنے معاملات پر غور کرے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایک پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے بیچ اتحاد پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ہندوستان، غزہ اور میانمار میں مسلمانوں کی تکالیف کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے ایک ٹویٹ میں لکھا، اسلام کے دشمنوں نے ہمیشہ ہمیں امت اسلامیہ کے مشترکہ تشخص سے لا تعلق رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں خود کو مسلمان سمجھنے کا حق نہیں ہے اگر ہم میانمار، غزہ، انڈیا یا کسی اور جگہ مسلمانوں کی تکالیف سے غافل ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر کے اس بیان پر حکومت ہند کے وزارت خارجہ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے اس ناقابل قبول قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر کے ہندوستان میں اقلیتوں کے بارے میں کیے گئے تبصروں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ غلط جانکاری ہے جو کہ ناقابل قبول ہے۔ اقلیتوں کے بارے میں تبصرہ کرنے والے ممالک کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے، دوسروں کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے اپنا ریکارڈ دیکھے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی نے پیر کو ایکس پر ایک پوسٹ میں ہندوستان، غزہ اور میانمار کے مسلمانوں کے مصائب و آلام کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے دشمنوں نے ہماری مشترکہ شناخت ایک اسلامی امت کی پہچان کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں لا تعلق کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو درپیش مشکلات و آزمائش پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ ایکس پر ایک اور پوسٹ میں انہوں نے غزہ اور فلسطین کے عوام کے مصائب کا مسئلہ اٹھایا۔ خامنئی نے لکھا کہ اسلامی امت کے عزت کو برقرار رکھنے کے بڑے مقصد کا حصول صرف اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا، آج ہمارا فرض ہے کہ ہم غزہ اور فلسطین کے مصیبت زدہ لوگوں کی حمایت کریں۔ جو شخص یہ فرض ادا نہیں کرے گا وہ یقیناً اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ہندوستان اور ایران کے ثقافتی اور تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے جس کا اثر فن، ادب اور تجارت پر نمایاں ہے۔ دونوں ممالک کے بیچ خاص طور پر توانائی کے شعبے میں کافی کاروبار کیا ہے۔ ایران بھارت کو تیل فراہم کرنے والا بڑا ملک رہا ہے، تاہم حالیہ برسوں میں جغرافیائی سیاسی مسائل اور ایران پر بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے تجارتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف کروڑوں ای میل کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمانوں نے جس بیداری کا ثبوت دیا اس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہوگی۔ جے پی سی کے لیے روانہ کیے گئے 4 کروڑ سے زائد ای میل اپنے آپ میں ایک مثال ہی نہیں، تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ای میل روانہ کر کے حکومت پر دباؤ ڈالنا حکمت عملی ہے۔ اس میں کتنی کامیابیاں ملتی ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، مگر فی الحال باعث اطمینان یہ ہے کہ مسلمانوں نے ملی تنظیموں کی آواز پر لبیک کہا اور پرجوش طریقے سے کہا۔ روزنامہ انقلاب نے مسلمانوں کے جوش و خروش اور QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنی رائے کا ای میل بھجوانے کی سلسلے وار رپورٹنگ کی۔ اس دوران اس اخبار نے محسوس کیا کہ عوام کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ ملی تنظیموں کی جاری کی گئی اس مہم کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش ہم نے اپنے طور پر نہیں کی، بلکہ اس کے لیے چند سربراہ شخصیات سے رابطہ قائم کیا اور ان سے یہ جاننا چاہا کہ 4 کروڑ سے زائد ای میل سے کتنا فرق پڑے گا، کتنا فائدہ ہوگا۔ سربراہ شخصیات سے ان نمائندے نے 3 سوال کیے۔ نمبر 1، بھیجے گئے ای میل کا کیا ہوگا؟ نمبر 2، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ان ای میلوں کا کیا کرے گی؟ نمبر 3، وقف کے سلسلے میں حکومت کے مجوزہ اقدام پر یہ ای میل کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اس نمائندے کو بتایا کہ جے پی سی ان ای میلوں کا جائزہ لے گی اور اس کا اہتمام کرنے والے تنظیموں میں سے جسے محسوس کرے گی اپنے پاس بلائے گی اور اس کے اعتراضات کو اپنی سفارشات کا حصہ بنا کر رپورٹ پیش کرے گی۔ اسد الدین اویسی کے مطابق جہاں تک اتنی بڑی تعداد میں بھیجی جانے والی آراء کے اثر انداز ہونے کی بات
ہے تو ہمیں کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قبل یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت میں عوام کی رائے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الوقت یقیناً کچھ کہنا جلد بازی ہوگی۔ طلاق ثلاثہ کے وقت بھی مسلمانوں نے بڑی تعداد میں اعتراضات درج کرائے تھے۔ راجیہ سبھا کے سابق ڈپٹی چیئرمین اور سینئر کانگریسی لیڈر کے رحمان خان نے ان سوالوں کا مفصل جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں جے پی سی یہ جائزہ لے گی کہ حمایت میں رائے دینے والے کتنے ہیں اور مخالفین کی تعداد کتنی۔ اس کے بعد جن شقوں کی مخالفت کی گئی ہے جے پی سی انہیں خاص طور پر نشان زدہ کرے گی اور اپنی رائے اور سفارشات کے ساتھ حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی۔ تیسرا مرحلہ جہاں تک اثر انداز ہونے کا ہے تو اس کی پوری امید ہے کہ ایسا ہوگا کہ رحمان خان کے بقول وفد کا معاملہ بالکل مختلف ہے اور یہ خالص مسلمانوں کا معاملہ ہے، اس میں کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں کا کوئی لینا دینا یا شراکت نہیں ہے، اس لیے جو رائے دی گئی ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ کروڑوں شہریوں کی رائے مسترد کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کہ رحمان خان کا کہنا ہے کہ بل آئین کے 3 دفعات سے متصادم ہے، یہ مذاہب کو دی گئی آزادی کے بھی خلاف ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ حکومت اپنے نفع نقصان کے حوالے سے اسے فوری طور پر پاس نہ کرے یا کچھ وقت کے لیے ٹال دے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پاس کرنے میں کامیابی حاصل کر لے۔ کہ رحمان خان سے یہ پوچھنے پر کہ بالفرض حکومت نے اسے پاس کروا لیا تو اسے رکوانے کا کیا طریقہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ عدالت کا راستہ ہے جہاں جواب دینا حکومت کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس سوال سے بچ نہیں سکتی کہ جب دیگر فرقوں کے مذہبی امور میں کسی دوسرے مذاہب کے ماننے والے کی رکنیت یا عمل و دخل قبول نہیں، آئین میں اس کی آزادی ہے، تو پھر وقف کے تعلق سے یہ اصرار کیوں؟ انہوں نے مزید بتایا کہ وقف امور میں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ترمیم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ خود بی جے پی نے 2009 میں اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آنے پر وقف سے متعلق ہماری سفارشات کو نافذ کرے گی۔ کہ رحمان کمیٹی سفارشات نے پوچھا پھر آخر یہ بل کیوں لایا گیا؟ ایڈوکیٹ صغیر خان کا کہنا ہے کہ یہ بل آئین کی روح کے منافی ہے۔ جے پی سی کا کام فیصلہ صادر کرنا نہیں، محض حالات کا جائزہ لینا اور اپنی سفارشی پیش کرنا ہے۔ وہ بھیجی گئی رائے میں سے جنہیں اس شعبے کا ماہر یا جانکار سمجھے گی انہیں بلائے گی اور پیش کردہ اعتراضات کا جائزہ لے کر رپورٹ دے گی۔ میرے خیال میں ان رائیوں کو مسترد کرنا آسان نہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں آراء بھیجی گئی ہیں اور ان سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی مخالفت کر رہے ہیں جن کی فلاح و بہبود کے لیے ترمیم کا جواز تلاش کیا گیا ہے، اس لیے قوی امید ہے کہ بھیجی گئی رائے اثر انداز ہوگی۔ خوش آئند یہ ہے کہ اس تعلق سے مسلمانوں کے تمام طبقات نے کھل کر مخالفت کی ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ قومی سطح پر گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر وکلاء نے مشورہ سپریم کورٹ میں داخل کر دیا۔ آج اس اہم مقدمے کی سماعت جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس وشوناتھن کریں گے۔ بلڈوزر کارروائی معاملے میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں آج ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج 2 بجے جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس وشوناتھن اس اہم مقدمے کی سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے بلڈوزر کارروائی کے تناظر میں قومی سطح پر گائیڈ لائنز مرتب کیے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور فریقین سے مشورہ طلب کیے تھے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند نے مشورہ عدالت میں داخل کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سال 2022 کے وسط میں دہلی کے جہانگیر پوری کی مسلم بستی پر غیر قانونی بلڈوزر کارروائی کی گئی تھی۔ بلڈوزر کی یہ کارروائی دیکھتے دیکھتے دوسری ریاستوں تک پہنچ گئی جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومتیں ہیں۔ بلڈوزر کی اس کارروائی کو میڈیا کے ایک متعصب طبقے نے بلڈوزر جسٹس کا نام دیا تھا۔ جب اس بلڈوزر ناانصافی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا اور عدالت عظمیٰ سے فوری مداخلت کی گزارش کی تھی۔ جمعیت علماء ہند 26 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر پیٹیشن داخل کی گئی تھی، جس پر اب تک 19 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ 2 ستمبر کو بھی مقدمے کی سماعت ہوئی تھی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ آف انڈیا کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے وشوناتھن نے بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کے لیے رہنمایانہ اصول یعنی کہ گائیڈ لائنز مرتب کیے جانے کا حکم جاری کیا تھا اور تمام فریقین کو اپنے اپنے مشورے عدالت میں داخل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے بلڈوزر کارروائی کے خلاف داخل پیٹیشن کا ڈائری نمبر 11955/2022 ہے، جبکہ ریٹ پیٹیشن نمبر 162/2022 ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔